بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت برکت والا ہے وہ کہ تمام بادشاہی صرف اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اس سورت کی فضیلت میں کئی روایات آتی ہیں جن میں سے چند صحیح یا حسن احادیث درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان سورة من القرآن 30 آیة شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارک الذی بیدہ الملک۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2891، سنن ابی داود حدیث نمبر 1400، وحسنہ الالبانی۔ قرآن کی ایک سورت نے جس کی 30 آیات ہیں ایک آدمی کے لیے سفارش کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ نمبر 2، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سورۃ من القرآن ما ہی الا 30 آیۃ خاصمت عن صاحبها حتى ادخلته الجنہ وہی سورۃ تبارک۔ المعجم الصغیر للطبرانی۔ قرآن کی ایک سورت نے جس کی صرف 30 آیات ہیں اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کیا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروا دیا، اور وہ سورت تبارک یعنی سورۃ الملک ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے یہاں تک کہ الف لام میم تنزیل السجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک پڑھتے۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 1140۔ نمبر 4، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے یہاں تک کہ الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک پڑھتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2892، وصححہ الالبانی۔ آیت نمبر 1، تبارک الذی بیدہ الملک۔ تبارک بارکۃ سے باب تفاعل ہے، اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، اسی مناسبت سے ترجمہ بہت برکت والا کیا گیا ہے۔ بارکۃ کے معنی ہے زیادہ ہونا، بڑا ہونا۔ تبارک یعنی وہ خیر اور بھلائی میں ساری کائنات سے بے انتہا بڑا ہوا ہے، اور بلندی، بڑائی اور احسان غرض ہر لحاظ سے اس کی ذات بے حد و حساب خوبیوں اور بھلائیوں کی جامع ہے۔ مزید دیکھیے سورہ فرقان کی پہلی آیت کی تفسیر۔ بیدہ ہی پہلے لانے سے کلام میں حصر پیدا ہو گیا، اس لیے ترجمہ صرف اس کے ہاتھ میں ہے کیا گیا ہے۔ نمبر 3، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بادشاہ تو بہت ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرما دیا کہ تمام بادشاہی صرف اس کے ہاتھ میں ہے؟ جواب یہ ہے کہ دنیا کا سارا نظام ایک دوسرے کی محتاجی پر چل رہا ہے۔ رعایا اپنی ضروریات مثلا جان و مال، عزت و آبرو اور دین و ایمان کی حفاظت کے لیے بادشاہ کی محتاج ہے، اور بادشاہ اپنے کام چلانے کے لیے رعایا کا محتاج ہے۔ اگر وہ اس کا ساتھ نہ دیں اور اسے ٹیکس نہ دیں تو وہ ایک لمحے کے لیے بادشاہ نہیں رہ سکتا۔ سورہ زخرف میں یہی نکتہ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، سورۃ الزخرف آیت نمبر 32، تاکہ ان کا بعض کو تابع بنا لے۔ ایک شاعر نے دنیوی بادشاہوں کی محتاجی کا کیا خوب نقشہ کھینچا ہے۔ مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج، کوئی مانے یا نہ مانے، میر و سلطان سب گدا۔
اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بادشاہ ہے یا محکوم، ایک دوسرے کے محتاج ہونے کے باوجود دونوں میں سے کسی کے بھی ہاتھ میں فی الحقیقت کچھ بھی نہیں۔ ان کی اپنی دولت و فقر، صحت و بیماری، عزت و ذلت، فتح و شکست، جوانی و بڑھاپا، نفع و نقصان اور موت و حیات، غرض سب کچھ اللہ مالک الملک کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر یہ کہنے میں کیا مبالغہ ہے کہ تمام بادشاہی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ دوسرا، کوئی بادشاہ ہے بھی تو نام کا ہے، حقیقت میں بادشاہ ایک ہی ہے، باقی سب گدا ہے۔ جیسا کہ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سورہ فاطر آیت نمبر 15۔ اے لوگو، تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو۔ نمبر 4، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ شَيْءٍ شاء یشاء کا مصدر بمعنی اسم مفعول ہے۔ چاہت یعنی وہ اپنی ہر چاہت اور ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں کہ جن کی بے شمار چاہتیں پوری ہونے کے بجائے حسرتیں بن کر ان کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو جاتی ہیں۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہی سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم۔ یہاں سے اللہ تعالی نے اپنی پیدا کی ہوئی چند چیزوں کا ذکر فرمایا جو مخلوق کی قدرت سے باہر ہیں، تاکہ انسان کے دل میں اللہ کی قدرت کا پورا یقین جم جائے۔ اس مقام پر اپنی قدرتوں میں سے پہلی چیز موت و حیات ذکر فرمائی، کیونکہ موت اور زندگی میں انسان کے تمام احوال پورے آ جاتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے کی حالت کو موت قرار دیا، اور دنیا میں آنے کے بعد یہاں سے جانے کو بھی موت قرار دیا۔ اسی طرح دنیا میں آنے کو زندگی قرار دیا، پھر موت کے بعد اٹھنے کو زندگی قرار دیا، جیسا کہ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 28۔ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں فرمایا کہ اللہ نے موت و حیات کو پیدا فرمایا، معلوم ہوا کہ موت بھی ایک مخلوق ہے۔ یہ عدم محض یعنی بالکل نہ ہونے کا نام نہیں، کیونکہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی انسان اللہ کے علم اور اس کی تقدیر میں موجود تھا، اور اس کے دنیا میں آنے کا وقت مقرر تھا، مگر روح و جسم کا اتصال نہیں تھا، اسے موت قرار دیا۔ پھر دنیا میں آنے کے بعد روح جسم سے جدا ہوئی تو اسے بھی موت قرار دیا۔ قیامت کے دن موت ایک مینڈے کی شکل میں لائی جائے گی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یؤتی بالموت کہیئۃ کبش املح فینادی مناد یا اہل الجنہ فیشرئبون وینظرون فیقول هل تعرفون هذا فیقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود لا موت ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة
وَهَؤُلَاءِ فِي غَفْلَةٍ أَهْلُ الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4730۔ موت کو ایک چت قبر مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے اہل جنت۔ وہ گردن اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ کہے گا، اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے، ہاں یہ موت ہے۔ وہ سب اسے دیکھ چکے ہوں گے۔ پھر وہ اعلان کرے گا، اے اہل نار۔ وہ گردن اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ کہے گا، اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے، ہاں یہ موت ہے۔ وہ سب اسے دیکھ چکے ہوں گے۔ تو اسے ذبح کر دیا جائے گا، پھر کہے گا، اے اہل جنت، اب تمہارے لیے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، موت نہیں ہے، اور اے اہل نار، تمہارے لیے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہے، موت نہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈرا جب ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ سراسر غفلت میں ہیں، یعنی یہ دنیا والے سراسر غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لا رہے۔ نمبر 3، زندگی اور موت دونوں اس امتحان کے لیے پیدا کی گئی ہیں کہ انسانوں میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اگر موت اور موت کے بعد والی زندگی نہ ہوتی تو آدمی اچھے اعمال کے لیے جد و جہد اور برے اعمال سے پرہیز کیوں کرتا؟ اور موت اور حیات بعد الموت نہ ہوتی تو اچھے اور برے اعمال کا بدلہ کہاں ملتا؟ اور اگر دنیا میں انسان کو زندگی نہ ملتی اور نہ عمل کا موقع ملتا تو جزا و سزا کس چیز پر ہوتی؟ نمبر 4، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ عزیز ہے، ایسا زبردست ہے کہ اعمال کی جزا و سزا پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور ایسا غالب کہ کوئی اس پر غالب نہیں، مگر اتنی قوت و عزت کے باوجود ظالم یا سخت گیر نہیں بلکہ غفور ہے، اور ایسا غفور کہ کوئی توبہ کرے تو جتنے بھی گناہ کیے ہوں بخش دیتا ہے، توبہ کے بغیر بھی اگر اس کے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو جسے چاہے گا بخش دے گا۔ فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء آیت نمبر 116۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے جسے چاہے گا بخش دے گا، اور شرک اس لیے معاف نہیں کرے گا کہ یہ اس کے عزیز ہونے کے خلاف ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ وہ جس نے 7 آسمان اوپر نیچے پیدا فرمائے، رحمان کے پیدا کیے ہوئے میں تو کوئی کمی بیشی نہیں دیکھے گا، پس نگاہ کو لٹا، کیا تجھے کسی طرح کی کوئی کٹی پھٹی جگہیں نظر آتی ہیں؟ آیت نمبر 3، الذی خلق 7 سماوات طباقا، طباقا یعنی تیبتا، اوپر نیچے بنایا، یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے۔ حدیث معراج سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر آسمان ایک دوسرے سے جدا ہے، چنانچہ ہر آسمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کسی نہ کسی رسول سے ہوئی۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 349۔ نمبر 2، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کے آسمانوں کو پیدا کرنے میں تم کوئی تفاوت نہیں دیکھو گے۔ جب تم آسمانوں جیسی عظیم الشان مخلوق میں کوئی تفاوت نہیں نکال سکتے تو دوسری مخلوق جو اس سے کہیں چھوٹی ہیں اس میں تم کس طرح تفاوت نکال سکو گے؟ تفاوت کا معنی ہے کہ تم اتنے بڑے آسمان یا کسی بھی مخلوق کی کوئی چیز دوسری چیز سے بے جوڑ یا بے ترتیب نہیں پاؤ گے، بلکہ سب میں ایک توازن و ترتیب اور یکسانی پاؤ گے، جس سے معلوم ہوگا کہ یہ ایک ہی خالق کی پیدا کی ہوئی ہے۔ من تفاوت کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم کسی چیز میں کوئی عیب یا کمی نہیں پاؤ گے کہ کہہ سکو
اگر اس طرح ہوتا تو بہتر تھا۔ قاموس۔ خلق الرحمن کے لفظ سے توجہ دلائی کہ اتنے عظیم الشان آسمان اور دوسری ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمن کا نتیجہ ہے۔ نمبر 3، فرجع البصر هل ترى من فطور۔ فطور فطرن کی جمع ہے، جیسے فلسن کی جمع فلوس ہے، پھٹی ہوئی جگہ، دراڑ، شگاف۔ یعنی پہلی دفعہ اگر تمہیں رحمان کے پیدا کیے ہوئے آسمان میں کوئی عیب یا کمی پیشی نظر نہیں آئی تو دوبارہ نظر دوڑا کر دیکھ لو، کیا کوئی دراڑیں یا کٹی پھٹی ہوئی جگہیں نظر آتی ہیں؟ مطلب یہ کہ پوری کائنات میں ذروں سے لے کر آسمانوں تک اور ستاروں سے لے کر بڑی بڑی کہکشاؤں تک ہر چیز مستحکم اور مربوط ہے، جتنا چاہو تلاش کر لو تمہیں ایک رخنہ بھی نہیں ملے گا۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ پھر بار بار نگاہ لٹا، نظر ناکام ہو کر تیری طرف پلٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ آیت نمبر 4، ثم ارجع البصر کرتین ینقلب۔ کرتین کا لفظی معنی 2 مرتبہ ہے، مگر یہاں مراد صرف 2 مرتبہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ دوبارہ غور کرنے سے بھی کوئی خلل نہ ملے تو بار بار دیکھ۔ جیسا کہ لبیک کا لفظ تثنیہ ہے، مگر اس کا معنی یہ نہیں کہ میں 2 دفعہ حاضر ہوں بلکہ یہ ہے کہ میں بار بار حاضر ہوں۔ خاسئاً کسی چیز کو طلب کرنے والا، جو اس سے دور ہٹا دیا جائے۔ حسیر جو تھک کر عاجز رہ جائے۔ بار بار دیکھنے کا حکم ان کی بے بسی واضح کرنے کے لیے ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت بخشی اور ہم نے انہیں شیطانوں کو مارنے کے آلے بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 5، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ الدنیا دنا یدنو میں سے ادنا کی مؤنث ہے، سب سے قریب۔ اگرچہ 7 آسمانوں میں سے ہر آسمان خالق کی کاریگری کا عظیم الشان نمونہ ہے، مگر زمین کے سب سے قریب آسمان کی زینت و حفاظت کا جو اہتمام ہم نے کیا ہے وہ تو کچھ تمہیں بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کے لیے تو کسی خاص آلے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ستاروں کے 3 فائدے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا فائدہ زینت ہے۔ رات کو چھوٹے بڑے لا تعداد ستاروں کے ساتھ آسمان جس قدر مزین ہوتا ہے اور حسین و جمیل نظر آتا ہے، اگر ستارے نہ ہوتے تو اتنا ہی بدصورت دکھائی دیتا اور بے زیب ہوتا۔ دوسرا فائدہ روشنی ہے، جو مصابیح یعنی چراغوں کے لفظ سے معلوم ہو رہا ہے۔ اگر یہ چراغ نہ ہوتے تو ہر رات انتہائی تاریک ہوتی۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ان ستاروں کے ذریعے سے ان شیطانوں کو مار بھگایا جاتا ہے جو فرشتوں کی باتیں سن کر کاہنوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ وہ لوگوں کو غیب دانی کے دعوے سے گمراہ کر سکیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ صافات آیت نمبر 6 تا 10 کی تفسیر۔ چوتھا فائدہ دوسری جگہ بیان فرمایا، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، سورۃ النحل۔ اور ستاروں کے ساتھ وہ راستہ معلوم کرتے ہیں، یعنی ستارے بحر و بر میں راستہ اور سمت معلوم کرنے کے کام آتے ہیں۔ ان کے علاوہ ستاروں میں سعادت یا نحوست سمجھنا یا انہیں کسی اختیار کا مالک سمجھنا شرک ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔
اور خاص ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 6 وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ۔ پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور قیامت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اب ان لوگوں کا انجام ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے اکیلے اللہ کو اپنا رب نہیں مانا کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ للذین کفروا خبر پہلے آنے کی وجہ سے ترجمہ خاص ان لوگوں کے لیے کیا گیا ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے اس کے لیے گدھے کے زور سے چیخنے جیسی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ آیت نمبر 7 اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور۔ شہیق گدھے کے ہینگنے کے آخر کی آواز اور زفیر شروع کی آواز۔ قاموس۔ سورہ فرقان آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ جہنم جب انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ جہنم کے سخت غصے کی اور گدھے کی طرح چلانے کی آواز سنیں گے، ساتھ ہی جہنمیوں کے چیخنے چلانے کی جو آوازیں آ رہی ہوں گی وہ بھی گدھے کی آوازوں جیسی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ سورہ ہود آیت نمبر 106۔ تو وہ لوگ جو بدبخت ہوئے سو وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے گدھے کی طرح آواز کھینچنا اور نکالنا ہے۔ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ قریب ہوگی کہ غصے سے پھٹ جائے جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے نگران ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تو ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم تو ایک بڑی گمراہی میں ہی پڑے ہوئے ہو۔ آیت نمبر 8 اور 9 تکاد تمیز من الغیظ۔ تمیز اصل میں تتمیز باب تفاعل ہے، ایک تا تخفیف کے لیے حذف کر دی گئی، قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے۔ اس سے آگ کا صاحب شعور ہونا اور کفار پر سخت غصے ہونا ظاہر ہو رہا ہے۔ جہنم کے اس وقت کے سخت غصے اور جوش و خروش کا نقشہ اس سے بہتر الفاظ میں نہیں کھینچا جا سکتا۔ جہنم میں جب بھی کسی نئے گروہ کے لوگ پھینکے جائیں گے تو جہنم کے نگران فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ سوال ہر گروہ سے ہوگا اور اس لیے نہیں ہوگا کہ فرشتوں کو معلوم نہیں کہ ان کے پاس ڈرانے والے آئے تھے یا نہیں، بلکہ ایک تو تعجب کے اظہار کے لیے ہوگا کہ اللہ کی طرف سے پیغمبروں اور دین کی دعوت دینے والوں کے ڈرانے کے باوجود تم ایمان نہ لائے اور جان بوجھ کر جہنم کا ایندھن بنے۔ دوسرا ان پر حجت تمام کرنے کے لیے اور خود ان کے منہ سے نکلوانے کے لیے کہ انہیں نہ تو بے خبری میں جہنم میں پھینکا جا رہا ہے اور نہ بلا جرم، بلکہ وہ فی الواقع اس کے حقدار ہیں۔ چنانچہ وہ خود کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پاس ڈرانے والے آئے، اور انہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی
پوری تعلیم بھی ہم تک پہنچائی، مگر ہم نے انہیں جھٹلا دیا اور اس بات سے سرے سے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل کی ہے، بلکہ الٹا انہی کو بڑی گمراہی میں مبتلا قرار دیا۔ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے تو بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں نہ ہوتے۔ آیت نمبر 10، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل۔ اب وہ حسرت و افسوس سے کہیں گے کہ ہم جس گمراہی میں مبتلا رہے اس سے نکلنے کی دو ہی صورتیں تھیں، پہلی یہ کہ ہم رسولوں اور اہل ایمان کی باتیں سن لیا کرتے تو ایمان کی نعمت مل جاتی، دوسری یہ کہ خود کچھ عقل سے کام لیا کرتے تو توحید و رسالت اور آخرت کے عقائد تک آسانی سے پہنچ سکتے تھے۔ دونوں صورتوں میں آج جہنمیوں میں شامل نہ ہوتے، مگر ہم اپنی مرضی اور آباء و اجداد کے طریقے کے خلاف کوئی بات نہ سنا کرتے تھے اور نہ سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ واضح رہے کہ رسولوں کی بات دلیل سمعی ہے اور اسے سمجھنا دلیل عقلی ہے، جبکہ اپنی مرضی پر چلنا یا آباء و اجداد کی تقلیل نہ دلیل سمعی ہے اور نہ دلیل عقلی، بلکہ دلیل ہے ہی نہیں۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ پس وہ اپنے گناہ کا اقرار کریں گے، سو دوری ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے۔ آیت نمبر 11، فاعترفوا بذنبهم، وہ اپنے گناہ کا اقرار کریں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، کیونکہ ان کو جہنم میں لے جانے والا اصل گناہ ایک ہی تھا، یعنی رسولوں کو جان بوجھ کر جھٹلا دینا۔ مگر ایسے اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ جانتے بوجھتے جہنمی بننے والوں کو یہی کہا جائے گا کہ جہنمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں۔ سحقاً، ساحقہ باب سامع یسمع اور باب کارم یکرم کا مصدر ہے دور ہونا، اور سحیق بمعنی بعید۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بڑی بخشش اور بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 12، پچھلی آیات میں جہنمیوں کا ذکر تھا جو نہ اپنے رب سے ڈرتے تھے، نہ انہیں قیامت کا یا اپنی بدعمالیوں کی سزا کا خوف تھا، کیونکہ نہ وہ ان دیکھی چیزوں پر ایمان لانے پر تیار تھے اور نہ ان سے ڈرنے پر۔ ان کے مقابلے میں اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو عقل سلیم کے تقاضے اور اللہ کے رسولوں اور برگزیدہ بندوں کے بتانے سے دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور دیکھے بغیر اپنے رب سے ڈرتے رہے۔ ان سے اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تو ان کے بن دیکھے ڈرتے رہنے کے صلے میں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا، اور اسی خشیت بالغیب کی وجہ سے انہوں نے جو نیکیاں کیں ان کا انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ خشیت کا معنی شدت خوف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر نیکی کی اصل ایمان بالغیب اور خشیت بالغیب ہے، اور گناہ سے بچنے کا اصل باعث بھی یہی ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اسے بلند آواز سے کرو، برابر ہے، یقیناً وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 13، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ۔ شروع صورت سے اللہ تعالیٰ کی
ان قدرتوں کا بیان ہو رہا تھا جو مخلوق کی استطاعت سے باہر ہیں۔ درمیان کی 7 آیات میں ان سے کفر کرنے والوں اور ان پر ایمان رکھنے والوں کا انجام ذکر فرمایا۔ اب دوبارہ اللہ کی قدرتوں کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ فرمایا تم اپنی آواز چھپا کر کرو یا بلند آواز سے کرو، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، بلکہ وہ اس سے بڑھ کر دلوں کے ارادے اور نیتیں جو زبان پر آ کر قول بننے کی منزل تک نہیں پہنچی انہیں بھی جانتا ہے۔ مخلوق بیچاری نہ چھپی بات کو جانتی ہے اور نہ ایک وقت میں بہت سے لوگوں کی اونچی آواز سے کی ہوئی باتوں کو جان سکتی ہے۔ دلوں کی بات جاننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مزید دیکھیے سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، اور وہی تو ہے جو نہایت باریک بین ہے، کامل خبر رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 14، الا یعلم من خلق، یہ علیم ہونے کی دلیل ہے کہ جو دل کا خالق اور دل میں چھپی ہوئی چیزوں کا خالق ہے، زبان کا اور اس سے ادا ہونے والے اقوال کا خالق ہے۔ کیا وہ اپنے ہی پیدا کیے ہوئے اسرار و اقوال نہیں جانے گا؟ اللطیف کے مفہوم میں باریک سے باریک چیز جاننے کے ساتھ ساتھ نہایت مہربان ہونا بھی شامل ہے۔ اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلیات کو جانتا ہے، جزئیات کو نہیں جانتا۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا، سو اس کے کندھوں پر چلو اور اس کے دیے ہوئے میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف دوبارہ اٹھ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 15، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، ذلولا جو تمہارے تابع ہو جائے، سرکشی نہ کرے۔ یہاں زمین کو اس چوپائے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو پوری طرح انسان کے تابع ہوتا ہے، خواہ اس پر سواری کرے یا ہل میں جوت لے، یعنی تم اس پر چل پھر سکتے ہو اور اسے کام میں لا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ گاڑ کر اسے ہر وقت زلزلے کی حالت میں رہنے سے محفوظ کر دیا تاکہ تم سکون سے رہ سکو۔ اسے لوہے کی طرح سخت نہیں بنایا، ورنہ نہ اس سے کچھ اگتا، نہ عمارتیں بنتی، نہ نہریں یا کنویں کھودے جا سکتے، اور نہ انسان اور جانوروں کے رزق کا انتظام ہوتا، اور اسے ضرورت سے زیادہ نرم بھی نہیں بنایا، ورنہ سب کچھ اس کے اندر دھنس جاتا۔ مشرک اقوام کی کم عقلی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو انسان کے تابع کیا، انہوں نے اسے دھرتی ماتا کے نام سے اپنا معبود بنا لیا۔ مناکب کا لفظ معنی کندھے ہیں۔ جس طرح بالکل مطیع جانور پیٹھ کے علاوہ کندھوں پر بھی سواری کر لینے دیتا ہے، زمین بھی تمہارے لیے ایسے ہی مسخر ہے، اس پر جہاں چاہو چلو پھرو۔ نمبر 2، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، بلکہ اس کے دیے ہوئے میں سے کھاؤ، مگر آزادی سے نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا دیا ہوا کھا رہے ہو، اور آخرکار تمہیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے جو تم سے ایک ایک چیز کا حساب لے گا کہ اسے کن ذرائع سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ اشرف الحواشی۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، تو اچانک وہ حرکت کرنے لگے۔ آیت نمبر 16، أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضُ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔
تمور حرکت کرنے لگے، یعنی زبردست زلزلے سے لرزنے لگے۔ دیکھیے سورہ طور آیت نمبر 9۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا تھا، اور اس آیت میں اپنی شان قہاریت کا اظہار کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زمین اگرچہ تمہارے تابع کر دی گئی ہے کہ تم جیسے چاہو اس میں تصرف کر سکو، لیکن یاد رکھو کہ یہ اسی آسمان والے کی ملکیت ہے، وہ چاہے تو تمہیں اس کے اندر دھنسا دے، جس طرح قارون کو دھنسا دیا۔ دیکھیے سورہ قصص آیت نمبر 81۔ اور چاہے تو بھونچال سے لرزنے لگے، لہٰذا اس پر سرکش و خود مختار ہو کر نہیں بلکہ فرما برداروں کی طرح ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرو۔ اشرف الحواشی۔ اس آیت کا اور اس کے بعد والی آیت کا مفہوم سورہ انعام اور سورہ کہف میں بیان ہوا ہے۔ نمبر 2، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ۔ السماء سم سے مشتق ہے، جس کا معنی بلندی ہے۔ ہر وہ چیز جو اوپر ہو اسے سماء کہہ لیتے ہیں۔ ان دونوں آیات سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر کی طرف ہے۔ قرآن مجید نے کئی مقامات پر رحمان کا عرش پر ہونا بیان فرمایا ہے۔ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی لونڈی کے متعلق پوچھا کہ کیا میں اسے آزاد کر دوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ائتنی بہا، اسے میرے پاس لاؤ۔ میں اسے آپ کے پاس لے کر آیا تو آپ نے اس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، آسمان میں۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 537۔ تمام سلف صالحین کا یہی عقیدہ ہے۔ بعد کے لوگ جو یونانی فلسفے سے متاثر ہو گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفت علو یعنی اوپر ہونے کی صفت کا انکار کر دیا۔ کسی نے کہا وہ لامکان ہے، کسی نے کہا وہ ہر جگہ ہے، اور قرآن و حدیث کے صاف نصوص کی تعویل کی۔ بعض لوگ تو یہاں تک پہنچ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ سوال ہی کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ انہوں نے یہ خیال نہ کیا کہ یہ سوال تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور اس کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ کے آسمانوں پر ہونے کے عقیدے کو آپ نے ایمان قرار دیا ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 537۔ تو کیا نعوذ باللہ یہ فتویٰ اللہ کے رسول علیہ السلام پر بھی لگایا جائے گا؟ قرآن مجید اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاء میں اللہ تعالیٰ کا آسمان پر ہونا فرما رہا ہے، اور یہ بات انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے کہ وہ دعا کرتا ہے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے۔ مگر فلسفے کے مارے ہوئے یہ حضرات کبھی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ وہ آسمانوں پر بیٹھا ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ پھر کیا وہ آسمان میں رہتا ہے، اس طرح تو وہ آسمان کا محتاج ہوا، جبکہ آسمان و زمین خود اس نے پیدا کیے ہیں۔ حالانکہ سلف صالحین کے عقیدے کے مطابق وہ لفظ اللہ تعالیٰ کے متعلق استعمال کرنا جائز نہیں جو اس نے خود اپنے متعلق استعمال نہ کیا ہو۔ اب یہ کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے؟ قرآن و حدیث سے اللہ تعالیٰ کا بلندی کی جانب ہونا اور عرش پر ہونا ثابت ہے۔ اس کی کیفیت کسی کو معلوم نہیں، اور وہ عرش کا یا بلندی کا محتاج نہیں، بلکہ اس کے عرش پر ہونے کے باوجود عرش خود اس کا محتاج ہے، اور اس نے عرش اور آسمان و زمین کو تھام رکھا ہے۔ مخلوق میں کئی چیزیں ہیں جو اوپر ہیں، مگر ان کے نیچے کی چیزیں اپنے قیام میں ان کی محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مثال تو اس سے بہت بلند ہے۔ مومن جب بھی اللہ تعالیٰ کا تصور کرتا ہے یا اس سے دعا کرتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا پروردگار آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے،
اور اسے اپنے رب سے تعلق جوڑنے میں کوئی الجھن نہیں ہوتی۔ تعویلوں کی مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ ان کا رب کہاں ہے جس کی طرف وہ توجہ کریں۔ وہ لامکان کے چکر ہی سے نہیں نکل سکتے۔ اسلام کے فطری اور سادہ عقائد کو چھوڑ کر فلسفی بھول بھلیاں اختیار کرنے کا یہی انجام۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ فجر کی آیت نمبر 22 کی تفسیر۔ ام امنتم من فی السماء ان يرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ یا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھراؤ والی آندھی بھیج دے، پھر عن قریب تم جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ آیت نمبر 17۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، جیسا کہ قوم لوط کے ساتھ ہوا، فرمایا انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر، سورۃ القمر آیت نمبر 34۔ بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ایک ہوا بھیجی، سوائے لوط کے گھر والوں کے انہیں صبح سے کچھ پہلے بچا کر نکال لیا۔ نمبر 2، نذیر مصدر ہے، اصل میں نذیری تھا، میرا ڈرانا، یا حذف کر دی گئی اور را پر کسرہ باقی رہنے دیا، ورنہ اس پر رفع ہونا تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، پھر کس طرح تھا میرا سزا دینا۔ آیت نمبر 18۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کے لیے پہلے لوگوں کا حال دیکھ لو۔ عرب میں عاد و ثمود، فرعون و قارون اور قوم لوط و شعیب کے واقعات معروف تھے۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصیر۔ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو اس حال میں نہیں دیکھا کہ وہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سکیڑ لیتے ہیں؟ رحمان کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں رہا ہوتا، یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 19۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور قدرت بیان فرمائی کہ عام مشاہدے میں مادی چیزیں جو وزن رکھتی ہیں وہ نیچے کی طرف میلان رکھتی ہیں، مگر پرندے وزن رکھنے کے باوجود فضا میں اڑتے پھرتے ہیں۔ اڑتے وقت اکثر وہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی سکیڑ بھی لیتے ہیں۔ انہیں تھامنے والا اس رحمان یعنی بے حد مہربان کے علاوہ کوئی نہیں۔ صافات اسم فاعل ہے جو دوام پر دلالت کرتا ہے، اور یقبضن فعل مضارع ہے جو تجدد پر دلالت کرتا ہے۔ فضا کی بلندی میں اڑنے والے پرندے اکثر پر پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہوتے ہیں اور کبھی پر مار بھی لیتے ہیں۔ نمبر 2، انہ بکل شیء بصیر، یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو وہی تھامے ہوئے ہے، ہوا میں معلق زمین کو گرنے سے بچانے والا بھی وہی ہے، اور آسمانوں کو ستونوں کے بغیر ان کی جگہ قائم رکھنے والا بھی وہی ہے۔ غرض اس کائنات کی ہر چیز کی مسلسل نگرانی اور دیکھ بھال وہی کر رہا ہے، اور وہی اسے تھامے ہوئے ہے
اگر وہ ایک لمحے کے لیے توجہ ہٹا لے تو سب کچھ فنا ہو جائے، جیسا کہ فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 41۔ بے شک اللہ ہی آسمانوں کو اور زمین کو تھامے رکھتا ہے اس سے کہ وہ اپنی جگہ سے ہلیں، اور اگر فی الواقع وہ ہٹ جائیں تو اس کے بعد کوئی نہیں جو انہیں تھام لے گا، بے شک وہ ہمیشہ سے نہایت بردبار بے حد بخشنے والا ہے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ یا کون ہے وہ جو تمہارا لشکر ہو تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں؟ کافر دھوکے کے سوا کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ آیت نمبر 20۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر اتنی قدرتوں والا رحمان تمہیں پکڑنے پر آ جائے تو وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر اس کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ کوئی نہیں، بالکل نہیں۔ کافر لوگ جن کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ فلاں ہستی اور فلاں مشکل کشا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں گے اور زبردستی سفارش کر کے چھڑا لیں گے، محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں جس میں انہیں شیطان نے مبتلا کر رکھا ہے۔ من دون الرحمن کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رحمان کے علاوہ وہ کون ہے جو کسی مصیبت میں لشکر بن کر تمہاری مدد کر سکے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے، بلکہ وہ سرکشی اور بدکنے پر اڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 21۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ بارش ہی روک لے تو وہ کون ہے جو بارش برسا دے، یا زمین کو پیداوار سے روک دے، یا کسی بھی طریقے سے تمہاری روزی روک دے تو وہ کون ہے جو تمہیں روزی مہیا کر دے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب قریش مکہ نے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں نافرمانی کی حد کر دی تو آپ نے ان پر یوسف علیہ السلام جیسی قحط سالی کی بد دعا فرمائی، تو ان پر ایسا قحط آیا کہ وہ ہڈیاں تک کھا گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ قحط اس وقت دور ہوا جب رسول اللہ نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 4821۔ لات و منات کے بت، بلکہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے جو بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے ان کے کسی کام نہ آ سکے۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل الٹا ہو کر چلتا ہے زیادہ ہدایت والا ہے یا وہ جو سیدھا ہو کر درست راستے پر چلتا ہے؟ آیت نمبر 22۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، مکبا اکب یکب اکبابا، باب افعال سے اوندہ گرنا، مزید فی ہونے کے باوجود یہ باب لازم ہے۔ اس کا مجرد کب یکب کبا باب ناصر ینصر سے متعدی ہے جس کا معنی کسی کو اوندہ گرانا ہے۔ اہدا ہدا یہدی ہدایتاً باب ضرب یضرب سے اس میں تفضیل ہے جو عموماً اسم فاعل کے معنی میں آتا ہے، مگر کبھی کبھی اسم مفعول کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، اور یہاں یہ اسم مفعول کے معنی میں ہے، اس لیے اس کا معنی زیادہ ہدایت دینے والا نہیں
بلکہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہ موحد مومن اور مشرک کافر کی مثال ہے۔ کافر سیدھے راستے پر چلنے کی بجائے گمراہی کے گڑھوں میں پڑ جانے کی وجہ سے منہ کے بل گرتا پڑتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ ایسا شخص منزل مقصود پر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس کے برعکس مومن توحید و سنت کے صراط مستقیم پر سیدھا ہو کر چل رہا ہوتا ہے۔ اسے دائیں بائیں اور سامنے ہر طرف سے اپنا راستہ اور اس کا گرد و پیش نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ یقیناً اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا جو کہ جنت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کافروں کے متعلق فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97۔ اور قیامت کے دن ہم انہیں ان کے چہروں پر اندھے اور گونگے اور بہرے اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آخرت میں ان کے اوندے منہ اٹھائے جانے کا سبب یہی ہے کہ دنیا میں بھی وہ الٹے ہی چلتے تھے، سیدھے ہو کر راہ راست پر چلنا انہیں گوارا نہ تھا۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ کہہ دے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ آیت نمبر 23، قل هو الذی انشأکم، اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہیں کان، آنکھیں اور دل عطا فرمائے۔ اب پیدا کرنے کا شکر تو یہ تھا کہ صرف اسی کی عبادت کرتے، اور کان، آنکھیں اور دل عطا فرمانے کا شکریہ تھا کہ انہیں وہی استعمال کرتے جہاں یہ نعمتیں دینے والے کی رضا تھی، اور ان کے ذریعے سے اس کی خوشنودی کا راستہ تلاش کرتے۔ مگر تم نے نہ کانوں سے حق بات سنی، نہ آنکھوں سے اللہ کی قدرتیں دیکھ کر عبرت پکڑی، اور نہ دل سے اس کی توحید سمجھنے کی کوشش کی۔ بے شمار نعمتوں میں سے یہ 3 نعمتیں اس لیے ذکر فرمائیں کہ یہ تینوں علم کے ذرائع ہیں، انہی کے ذریعے سے آدمی حق تک پہنچ سکتا ہے۔ اس آیت میں خطاب کفار سے ہے، اور قلیلا ما تشکرون یعنی تم کم ہی شکر کرتے ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ تم بالکل شکر ادا نہیں کرتے۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون، کہہ دے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 24، قل هو الذی ذرأکم فی الارض، جو تمہیں روئے زمین پر پھیلا سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ اکٹھا بھی کر سکتا ہے اور کرے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 25، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان کا یہ پوچھنا معلوم کرنے کے لیے نہیں تھا، وہ تو یہ ماننے کو تیار ہی نہ تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں سے ان کا یہ پوچھنا صرف طنز اور استہزاء کے لیے تھا۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، کہہ دے یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو بس ایک کھلا ڈرانے والا ہوں۔ آیت نمبر 26، قل انما العلم عند اللہ، یعنی قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، میں نہ قیامت لانے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ مجھے اس کے وقت کا علم ہے۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ وقت سے پہلے تمہیں قیامت کے متعلق آگاہ کر دوں اور اس کی ہولناکیوں سے ڈرا دوں، سو یہ کام میں نے کر دیا ہے۔ قیامت کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کا آنا یقینی ہے مگر وقت معلوم نہیں ہے۔ موت ہی کو دیکھ لو،
تو کیا اس لیے قیامت یا موت کی تیاری نہ کی جائے کہ بے شک اس نے آنا ہے مگر اس کا وقت معلوم نہیں؟ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ۔ بس جب وہ اس کو قریب دیکھیں گے تو ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا، اور کہا جائے گا یہی ہے وہ جو تم مانگا کرتے تھے۔ آیت نمبر 27، فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ زُلْفَةً زَلَفَ يَزْلُفُ باب ناصر ینصر سے اس میں مصدر بمعنی اسم فاعل ہے، یعنی قریب۔ تدعون دعا یدعو کے باب افتعال سے فعل مضارع ہے، جس میں تائے افتعال کو دال سے بدل کر دال کا دال میں ادغام کر دیا ہے۔ اب وہ جس قیامت کو مذاق سمجھ رہے ہیں اور جس کا مطالبہ بڑے دھڑلے سے بار بار کر رہے ہیں، جب قریب آتی ہوئی دیکھیں گے تو سب ہنسی مذاق اور شیخی شوخی بھول جائیں گے، خوف اور دہشت سے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور کہا جائے گا یہی ہے وہ قیامت جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کہہ دے کیا تم نے دیکھا اگر اللہ مجھے اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے پناہ دے گا؟ آیت نمبر 28، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ۔ یجیر اجار یجیر اجارتاً باب افعال اجوف واوی ہے۔ کفار مکہ اسلام کے پھیلنے سے پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف اپنی تمام کوششوں کا ناکام ہونا دیکھ کر اس امید پر جی رہے تھے کہ کبھی نہ کبھی زمانے کی گردش ان کا کام تمام کر دے گی۔ دیکھیے سورہ طور آیت نمبر 30۔ اس پر حکم ہوا کہ ان سے کہو کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالی ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، تو تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ تم اپنی فکر کرو کہ کفر کے نتیجے میں جو عذاب علیم تم پر آنے والا ہے تمہیں اس سے کون بچائے گا؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کہہ دے وہی بے حد رحم والا ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا، تو تم عن قریب جان لوگے کہ وہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ آیت نمبر 29، قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ، یعنی وہ ہمیں ہلاک کرے یا ہم پر رحم کرے، دونوں صورتوں میں ہماری امیدیں اسی سے وابستہ ہیں۔ وہی رحمان ہے، کوئی اور نہیں جو ہم پر رحم کر سکے، ہمارا اس پر ایمان اور اسی پر بھروسہ ہے۔ تم جو اس کے علاوہ بھی کسی سے رحم کے امیدوار اور طلبگار ہو، بہت جلد آنکھیں بند ہوتے ہی جان لوگے کہ ہم میں سے صریح گمراہ کون تھا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ کہہ دے کیا تم نے دیکھا کہ اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی لائے گا؟ آیت نمبر 30، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا۔ غار یغور غوراً باب ناصر ینصر سے
گہرا چلا جانا۔ مصدر بمعنی اسم فاعل ہے۔ معین کے لیے دیکھیے سورہ صافات آیت نمبر 45۔ نمبر 2، اس آیت سے تعلق رکھنے والا ایک عجیب واقعہ صاحب کشاف نے ذکر کیا ہے کہ ایک ملحد کے پاس یہ آیت پڑھی گئی تو اس نے کہا کہ اگر وہ پانی گہرا چلا جائے تو کسیاں اور بیلچے اسے نکال لائیں گے، تو اس ملحد کی آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنی آیات کی گستاخی سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ پچھلی آیات میں فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق روک لے اور بارش نہ برسائے تو کون ہے جو تمہیں بارش عطا فرمائے؟ قحط کے وقت اپنے خداؤں کی بے بسی تم دیکھ ہی چکے ہو۔ اب حکم ہوتا ہے ان سے پوچھو کہ یہی پانی جس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے اگر گہرا ہو جائے اور تمہاری دسترس سے باہر ہو جائے تو کون ہے جو بہتا ہوا پانی تمہارے پاس لے آئے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ قوت نہیں ہے۔